آج جو میرا مضمون ہے وہ ہے صلیب کی قدرت. کیا مضمون ہے جی؟ کہ یہ وہ پیغام ہے جس کو پوری دنیا سے اڑایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم سب پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ میمورائز کریں، یاد کریں اور اس کی مخلوق تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکے. آمین. یسوع کی صلیب یہ شروع ہی سے یسوع کی صلیب خدا کے دل میں تھی، اور اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا. بے شک یہودا اسکریوتی اس دور کے مذہبی لیڈرشپ یہ سارے حصہ بنے، لیکن بنیادی طور پر یہ خدا کے دل میں یسوع کی صلیب تھی. اور جب ہم یسوع کا پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک ہم غور کرتے ہیں تو صلیب کا عکس، صلیب کا سایہ ہمیں یسوع میں پورے طور پر میرے عزیزو دکھائی دیتا ہے. آج بھی ہم صلیب لے کر آئے ہیں. بس ایک منٹ، بس ادھر کھڑے ہو. یہ صلیب مسیحیت کا امتیازی نشان ہے. یہ عالمگیر نشان ہے. اس کے پیغام کو زیادہ تر ہم بولتے چلے جا رہے ہیں. بہت سارے پیغامات ہم دیتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے یہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا صلیب کے بارے میں جانیں. جب مسیحیت شروع ہوئی، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، تو بہت سارے اور بھی نشان تھے جو مسیحیت کا حصہ بنے. آپ نے میری طرف دیکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیب کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا کو اس صلیب، اس کراس کی وجہ سے بے حد دکھوں سے، تکلیفوں سے قربانیاں دینی پڑی، جان دینی پڑی. جانوروں کے، خونخوار جانوروں کے منہ میں اس صلیب کی وجہ سے وہ ڈالے گئے. اس لیے شروع کے وقتوں میں مور بھی مسیحیت کا نشان رہا، کبوتر بھی مسیحیت کا نشان رہا، کھجور کی ڈالیاں مسیحیت کا نشان رہی، اور پھر مچھلی کا نشان، کیونکہ سارے ڈسائپل ماہی گیر تھے پہلے، اس لیے مچھلی کا نشان بھی رہا تاکہ ایک دوسرے کو وہ سمجھا سکے کہ میں مسیحی ہوں، جہاں پر وہ کراس نہیں بنا سکتے تھے. اس لیے اس کی شروع ہی سے بڑی اہمیت رہی ہے. یہ صلیب شروع کہاں سے ہوئی؟ بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو صلیب ہے یہ فارسیوں نے، پرشین نے اس کو ایجاد کیا. یہ ان کا خیال تھا کہ جو زمین ہے یہ پاک ہے، متبرک ہے،
اس لیے انسان کے وسیلہ سے یہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے انہوں نے صلیب کو میرے عزیزوں ایجاد کیا، اور صلیبی موت کو انہوں نے نکالا۔ مرنے سے پہلے وہ لاش کو صلیب پر رہنے دیتے، اور پھر جب انسان مر جاتا تو گیدڑ اور دوسرے پرندے اس کی لاش کو کھاتے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے اسوریوں نے ایجاد کیا، جسے آج کل شام یا سیریا کہا جاتا ہے۔ اور جب اسوریوں نے اسے ایجاد کیا تو جو مجرم ہوتا تھا اس کو صلیب کے ساتھ باندھ دیا جاتا، اور اسے پھر جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ نہ سو سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، بھوکا پیاسا بیماری میں اس جنگل ہی میں وہ مر جاتا تھا۔ اور فارسیوں سے یہ یونانیوں میں، اور یونانیوں سے یہ پھر رومیوں تک پہنچے۔ جو یسوع مسیح کا دور تھا وہ رومی حکومت تھی، رومن امپائر تھی، اور اس دور میں اس کی شکل جو تھی صلیب کی بدل دی گئی۔ بدل سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کو، خطرناک مجرم کو، جس کو یہ صلیب دی جاتی، اسے کیلوں سے صلیب کے ساتھ جڑ دیا جاتا تھا، اور جب تک وہ مرتا نہیں تھا اسے اتارا نہیں جاتا تھا۔ رومن امپائر نے اس صلیب کی سزا کو بے حد سخت کر دیا، اور اسے کیلوں کے ساتھ انہوں نے جڑ دیا، اس کے بیچ میں کیل بھی آگے۔ کہتے ہیں چار کافی میں ایک رومی جنرل نے 20,000 یہودیوں کو صلیب کی سزا دی تھی، اور اس کے بعد جب جنرل ٹائٹس آیا تو اس نے بھی تقریباً 20,000 1.5 ملین یہودیوں کو صلیب کی سزا دی تھی، اور کٹھے 20,000 لوگوں کو صلیب کی سزا۔ کہتے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں رہی تھی کہ جہاں پر لوگوں کو سزائیں دی جائیں اور صلیبیں دی جائیں، اس قدر ان کو اذیت کے ساتھ صلیب کی برا سے مارا جاتا تھا۔ چونکہ ہم نے پڑھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔ آج کی دنیا میں یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر آج تک ان 2000 سالوں میں آج بھی اس پیغام کو رد کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور اسے بے وقوفی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ابلیس کا منصوبہ رہا ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ صلیب خدا کے دل میں تھی، ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا، فرام دا فرسٹ ڈے، شروع کے دن سے ابلیس کی یہ کوشش رہی کہ وہ صلیب کے پیغام کو روکے، صلیب کا پیغام، کراس آف دا کرائسٹ لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور آج بھی 8 ارب دنیا ہے جن میں سے 2.3 ارب کرسچن ہیں، اور اندازاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی 6 ارب لوگ ہیں
کہ جنہوں نے صلیب کے پیغام کو رد کیا ہوا ہے، آج بھی ان لوگوں تک صلیب کا پیغام نہیں، یعنی کہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوئے اور مجوسی یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے اور پوچھا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں پر ہے، تو ہیرودیس کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے 2 سال تک کے بچوں کو مروا دیا۔ پیچھے ابلیس تھا، کیونکہ ابلیس کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ پورا ہونا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس لیے اس نے ہیرودیس کو استعمال کیا کہ یسوع مسیح انہی بچوں کے ساتھ ختم ہو جائے اور صلیب کا پیغام ختم ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اور پھر یسوع مسیح جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں دریائے یردن میں جان بیپٹسٹ سے، تو لکھا ہے کہ روح یسوع مسیح کو اٹھا کر بیابان میں لے گیا اور وہاں پر تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ ابلیس نے 3 طرح کی آزمائش یسوع مسیح پر بھیجی اور یسوع سے کہا کہ ان پتھروں سے کیا ہے کہ روٹیاں بن جائیں، اپنے تائیں نیچے گرا دے، اور پھر کہا اونچی پہاڑ پر لے گیا، ساری دنیا دکھائی، آل اوور دا ورلڈ، اس کی شان و شوکت دکھائی، اور صرف یہ کہا کہ یسوع تو مجھے سجدہ کر دے تو یہ جو ساری شان و شوکت ہے یہ میں تجھے دے دوں گا۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ یسوع تو صلیب کو بھول جا جس کے لیے آیا ہے، جس منصوبے اور جس قربانی کے لیے تو آیا ہے اسے بھول جا۔ میں یہ دنیا، یہ ساری شان و شوکت، یہ دنیا کا جاہ جلال میں تجھے دے دوں گا، لیکن جس پیغام کے ساتھ تو سوانوں سے آیا ہے صلیب کے پیغام سے فارگیٹ، اسے بھول جا، اور کچھ کر لے لیکن یہ کام نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اس کو پتا تھا اس کے وسیلہ سے ایک بڑا کام ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، چونکہ ابلیس شروع ہی سے بنیادی طور پر صلیب کے خلاف تھا، جو کفارہ ہونا تھا نسل انسانی کا یہ صلیب ہی پر ہونا تھا، اس کے علاوہ یہ ہونا نہیں تھا۔ اس لیے ڈیول آلویز ٹرائی کہ یسوع مسیح صلیب تک، کیلوری کے پہاڑ پر گلگتہ تک نہ پہنچ سکے، اور یہی بڑا تھی کہ جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں ایک بڑے مشن کے لیے دعا کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا جو پسینہ ہے یہ خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا، اور شیطان بنیادی طور پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ یسوع مسیح کیلوری تک نہ پہنچے اور اس گتسمنی باغ میں یسوع کی جو سٹوری ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور صرف یہی نہیں، جب مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے 4 باب اس کی آخری آیات میں جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گراسین علاقے کی طرف جاتے ہیں جس میں تقریباً ہزاروں بدرو ہیں تو اسے چھڑانے کے لیے، تو لکھا ہے کہ جھیل میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہ موسمی طوفان نہیں تھا، وہ طوفان ابلیس نے اٹھایا تھا، اس لشکر نے، کیونکہ جس کو یسوع چھڑانے جا رہے تھے غیر قوموں میں سے وہ شخص پہلا مشنری، پہلا ایونجلسٹ بنا تھا۔ اس لیے ابلیس نے یہ کوشش کی ایسا طوفان جس کی نہ کوئی پیشن گوئی،
जिस कीड़ा की मौसम था, यीशु के शागिर्द सारे तजर्बेकार थे, लेकिन ये तूफान आ गया। उस अब्रीस ने चाहा कि यीशु को उसी गलील की झील में और उसके शागिर्दों की स्टोरी खत्म कर दी जाए, क्योंकि उसे पता था कि ये सलीब पाया तकमील तक इसका पैगाम पहुंचेगा। और सिर्फ यही नहीं, यीशु मसीह के सर पर जो कांटों का ताज रखा गया था, कहते हैं वो 1-1 इंच का ताज की कांटा था। और जब ताज बनाया गया तो अब कहते हैं कि उसके सिरे पर जहरीला मादा था। तो अब अंदाजा करें कि जब एक ऐसा ताज कांटे ही कांटे और फिर जोर के साथ इसको सर के ऊपर अंदर धकेला जाए तो फिर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पर्पज यही था, सलीब तक बात ना जाए। इस बात को याद रखें। आज भी लोग, मैं ये डाल कर आया हूं, आपसे नफरत करें या ना करें, लेकिन जब ये देखते हैं तो नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये शुरू ही से है। अब्रीस को पता था किस पर क्या होने जा रहा है, इसलिए वो इसके खिलाफ था। और आज भी इस पैगाम को दफनाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और ये सलीब की बात बहुत कम होती है मेरे अजीजों। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहूदी मजहबी लीडरों ने पहाड़ के ऊपर से भी यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की कि यीशु को धक्का दें और यीशु की स्टोरी खत्म कर दें। कई बार यीशु मसीह पर अटैक हुए, बेशक वो इंसान इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन बिहाइंड अब्रीस को पता था कि ये सलीब का जो पैगाम है, इसने क्या काम कर रहा है। इसलिए वो इस काम को, इस पैगाम को पाया तकमील तक नहीं मेरे अजीजों पहुंचने दे रहा था, ताकि ये कलवरी तक, क्योंकि जो तमाम का जो नारा लगाया था यीशु मसीह ने, इट इज फिनिश्ड, कहा था तमाम हुआ, तो ये सलीब पर कहना था, ये कलवरी के मकाम पर कहना था, ये खोपड़ी के मकाम पर कहना था, ये गलगता के मकाम पर कहना था। ये नारा गैसमनी बाग में नहीं लगना था, ये नारा गलील की झील में नहीं लगना था, ये नारा यरूशलेम में नहीं लगना था। इसके लिए जो वक्त और जगह ठहराई गई थी वो खोपड़ी का मकाम था, गलगता का मकाम था, कलवरी की जगह थी जहां पर यीशु ने अपनी जान देनी थी और कहना था तमाम हुआ। और इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया। देने चाहिए, हम भी देते हैं, पौलुस की बात कर रहा हूं। और उसका टारगेट पौलुस रसूल का, जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स था, सारे रसूलों में से सबसे ज्यादा एजुकेटेड, छोटे कद का, धीमी आवाज में बोलने वाला, तो कहता मैं मनादी करूंगा तो सर मसीह मसलूब की मनादी करूंगा। और इसलिए आप अमाल की किताब देखें, जब भी बात करता है मसीह मसलूब की और सलीब की बात करता है, वो उसके अलावा उसने कोई बात नहीं की। और जब पहली बार अमाल 2 बाब में हम देखते हैं कि जब पतरस ने पहला मसीही सरमन दिया, उसने कहा तुमने बेशरम लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। और पतरस ने भी जो पहला वाज दिया, जो पहला क्रिश्चियन सरमन हम जिसे कहते हैं, उस पे सिर्फ और सिर्फ उसने यीशु मसीह मसलूब को बयान किया, यीशु की सलीब को बयान किया कि तुमने उसे मार डाला, उसे मसलूब कर दिया। और उसी दिन खुदा के फजल से 3000 लोगों ने मसीह यीशु को, उसकी सलीब को कबूल कर लिया। आज भी इसे
उस वक्त भी सलीब के पैगाम को बेवकूफी समझा गया। यहूदी और गैर कौम ने इसे बेवकूफी कहा, क्योंकि उन्हें यह बात समझ नहीं आती थी कि कोई हमारे गुनाह की खातिर मर सकता है। जो प्रॉब्लम थी बीच में सारी, वो ये सोचते थे कि अगर ये खुदा है तो फिर सलीब क्यों, और इस जलील मौत का मरना क्यों अगर ये खुदा है। ये बात उनको समझ में नहीं आती थी कि हमारी निजात के लिए यीशु मसीह हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से। ये बात हजम नहीं होती आज भी बहुत सारे लोगों को, इसलिए वो सलीब के पैगाम को मेरे अजीजों रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और बिलखसूस यहूदी इसे क्यों रिजेक्ट करते हैं, वो क्यों बेवकूफी समझते हैं। अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री, तारीख जाने तो उन्होंने अपने गुनाह की वजह से कई बार वो गुलामी में अस्सीरी में गए, वो मिस्रियों की गुलामी में रहे, वो असूरियों की गुलामी में रहे, वो फारसियों की गुलामी में रहे, वो यूनानियों की गुलामी में रहे, वो रोमियों की गुलामी में रहे। जितने भी साल गुलामी में कैद में गुजारते, फिर खुदा कोई वसीला पैदा करता तो फिर खुदा उन्हें रहाई देता। यहूदी तारीख में ये तजर्बा था उनको कि वो कैद भी होते और रहा भी होते, वापस भी आते। जब यीशु मसीह, मेरे अजीज इस बात को याद रखें कि जब यीशु मसीह आए, नबूवतें थी, कलाम था, कई नबूवतें उन्होंने पढ़ी थी पुराने अहदनामा में। वो जानते थे कि मसीहा आएगा और हमें रहाई देगा, और उनका ख्याल था कि ये हमें रोमियों के साथ जंग करेगा और रोमी तसल्लुत से हमें बचाएगा, क्योंकि रोमन एम्पायर थी, उनका राज था। इसलिए इनका ख्याल था कि यीशु मसीह जो है ये रोमन एम्पायर के साथ लड़ेगा और हमें ये आजाद कराएगा। और इसलिए हम देखते हैं कि हम त्योहार को मनाते हैं, होशाना होशाना, यानी कि हमें बचा, हमें बचा। बेसिकली उनका ये तवक्कुल था, उनकी ये उम्मीद थी। और ज़बूर 2 उसकी 9 आयत भी उनके ज़हन में थी, तो उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा। और उनका ये ख्याल था कि ये नबूवत हमारे लिए है और मसीहा जो आएगा, ममसू जो आएगा, वो हमें छुड़ाएगा। इसलिए जब ना छुड़ाया गया, यीशु किसी जमीनी हुकूमत को खत्म करने के लिए नहीं आए थे। उनका पर्पस नजात था, वो नजात के प्रोग्राम के लिए मेरे अजीजों यहाँ पर आए थे। इसलिए जब ये पर्पस पूरा ना हुआ तो उन्होंने मसीह यीशु के शख्सियत को और उसके पैगाम को, सलीब के पैगाम को रद्द किया, इनकार किया और उसे सूली दे दी, क्योंकि उनके उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। इसलिए उसे बेवकूफी का वो समझते थे। हालांकि उन्होंने ज़बूर 2 तो पढ़ा, लेकिन वो यसाया 53 बाब भी पढ़ते थे। वो यीशु मसीह की मसलूबियत को, क्रूसिफिकेशन का पेश करता है। इसकी गहराई को वो ना जान सके, पढ़ते जरूर थे, इस पर बिलीव नहीं था। ये हवाला मसीह यीशु की मसलूबियत को, उसके दुखों को, उसकी सलीब को बयान करता है, लेकिन इसको समझने से वो कासर थे। उनके ज़हन में एक ही चीज थी कि ये हमें हुकूमत फिर से दिलाएगा, फिर से हम कायम होंगे। और इसी वजह से आज तक इस पैगाम की नफी होती है और इसे रिजेक्ट किया जाता है। दुनिया की दूसरी कौमें इसलिए रिजेक्ट करती हैं, वो समझते हैं अगर कोई खुदा है तो खुदा मर नहीं सकता और अपनी जान नहीं दे सकता। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह
कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे। चूंकि इंसान ने गुनाह किया था, इसलिए इंसान के गुनाह के लिए किसी इंसान ही को जो पाक हो कुर्बानी देनी थी, और वो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस थी जिसने पूरी दुनिया का कफारा देना था। और ये फलसफा मेरे अजीजों सबको समझ में नहीं आता है, आज भी समझ नहीं आता है, आज भी इसकी रिजेक्शन है मेरे अजीजों। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग यीशु की पैदाइश को मानते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, मकद्दसा मरियम को, यूसुफ को देखते हैं, ये भी बिलीव करते हैं, ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ है। सारी दुनिया यकीन करती है कि हाँ, वो यीशु को कई बार एज ए टीचर भी मानते हैं कि वो अच्छा उस्ताद है। वो यीशु मसीह को एज ए प्रीचर भी मानते हैं कि वो अच्छा बयान करने वाला है। वो यीशु मसीह को एज ए हीलर मानते हैं, यीशु मसीह के मौजज़ात को मानते हैं, यीशु मसीह की शफाया मिनिस्ट्री को मानते हैं। और ये भी लोग ईमान रखते हैं पूरी दुनिया में कि यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, यीशु ने कोड़ियों को पाक किया। ये भी बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए। ये भी दुनिया यकीन करती है कि यीशु मसीह वापस भी आएंगे, लेकिन यकीन नहीं करते तो सलीब पर मरने का यकीन नहीं करते हैं। असल बुनियाद, मसीहत की बुनियाद ही सलीब से शुरू होती है, और अगर ये सलीब मसीह से उड़ा दी जाए तो सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। इसलिए वो सलीब के पैगाम को कबूल नहीं करते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मरा। और हमारा यही ईमान है, ये बुनियादी ईमान है, ये बुनियादी नुक्ता है कि यीशु मसीह सलीब पर हमारी खातिर हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। This is our faith। इसलिए हम सलीब पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये लानती निशान नहीं है, ये मसीहत की जान है, ये जिंदगी है, इसमें सब कुछ है। जोरदार ताली यीशु मसीह की सलीब के लिए। इसलिए यह पैगाम को कबूल नहीं किया जाता। सब कुछ कबूल है, कबूल नहीं तो यीशु की सलीब कबूल नहीं है। सारी चीजें चल जाती हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री चल जाती है, मौजज़ात चल जाते हैं, सलीब का पैगाम कबूल नहीं होता है। इससे तमाम ऐसी दुनिया के लोगों के लिए ये बेवकूफी है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कोई मेरी खातिर मुआ, कोई मेरी खातिर सलीब पर चढ़ा। लेकिन हम ईमान लाए हैं कि यीशु मसीह ने हमारी गुनाहों को उठा लिया है, उसने हमारी मुश्किलों को उठा लिया है, उसने हमारी बदियों को उठा लिया है, उसने हमारी लानतों को उठा लिया है, उसने कांटों के जरिए हमारी लानतें खत्म कर दी है, अपने सर पर लानतें ले ली है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आए थके बंधो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको राहत दूंगा। यीशु मसीह के दावे हैं, हमने उस दावे को लिया है, हम यीशु के हैं। यीशु हमारा विचार देता है, यीशु हमारा शाफी है, यीशु हमारा बचाने वाला है, यीशु हमारा छुड़ाने वाला है। हम उसकी सलीब पर ईमान रखते हैं और ये सलीब एंड तक हमारी जिंदगी में रहेगी। यीशु की सलीब में कुदरत है, यीशु की सलीब में कुव्वत पाई जाती है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इस आयत को आपने ज़बानी याद करना है। आमीन। जोरदार ताली इस कलाम को।
یہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی، یہ ریٹن لکھ دیا گیا، لیکن اس کلوری کے مقام پر، کھوپڑی کے مقام پر اس کا عملی ثبوت دے دیا گیا۔ ہاللیلویا، اس کا عملی ثبوت دے دیا۔ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس محبت میں اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ ہاللیلویا، یہ ہے پیغام کہ خدا نے صرف کہا ہی نہیں ہے، یسوع مسیح کے جتنے بھی دعوے ہیں کر کے دکھائے ہیں۔ لکھا ہے خدا نے محبت کی تو صلیب کے مقام پر خدا نے ثابت کر دیا، میں نے کہا ہی نہیں تھا، میں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ آمین۔ اس لیے پیغام ہمیشہ اپنے بچوں کو بتائیں، باقی کوئی چیز سکھائیں نہ سکھائیں، لیکن صلیب ان کے دلوں میں ہونی چاہیے، گلے میں بھی ہونی چاہیے لیکن دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ پیغام کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ خدا کی محبت بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو خدا کی محبت تمام نسل انسانی کے لیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ مصلوبیت، یہ صلیب، یہ کفارہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں تھا، صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی جزیرے میں، افریقہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، یہ کفارہ، یہ صلیب کا پیغام عالمگیر پیغام تھا، عالمگیر قربانی تھی، عالمگیر یہ کفارہ دیا گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوں بلکہ آج پوری دنیا میں بہت سارے لوگ آسمان پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اچھے کام کر کے کرنے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، جو کچھ انسان کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن آسمان پر جانے کا ایک ہی روڈ ہے، ایک ہی موٹر وے ہے، اور وہ کلوری کا روڈ ہے اور صلیب کا روڈ ہے۔ صلیب کے علاوہ آپ آسمان پر نہیں جا سکتے، یسوع کی صلیب کے علاوہ ہم نہیں جا سکتے۔ جب تک یسوع کی صلیب میرے عزیزو ہماری زندگی میں نہ ہو۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو اس میں جتنی بھی اقلیت تھی وہ 25% تھی۔ کتنے؟ آج پتہ کتنی ہیں؟ 2% 23 نکل گئی، 23 نکل گئی۔ اس میں سارے اقلیت شامل ہیں، صرف 2% رہ گئے۔ ان 70 سالوں میں 23% لوگ کدھر گئے؟ اس پیغام کو بھول گئے، اس کے پیچھے کے چکر میں اور پیسے کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہاں باقی گئے؟ کہاں 25% اقلیت اور کہاں پر ساری اقلیت 2.something؟ بہت سارے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں صلیب کے پیغام کو بھول رہے ہیں۔ روز نئی خبر آتی ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر،
ہمارے ملک کے اندر آج مسیحی لوگ پیدا کم ہو رہے ہیں. یورپ مسیحیت سے خالی ہو رہا ہے. صلیب کے پیغام کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ جن کے باپ دادا صلیب کی خاطر مرے آج وہ دہریے بن چکے ہیں. اب یہاں پر لوگ اپنے عشق کی خاطر اس صلیب کو روپے پیسے کی خاطر بھول جاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا میری بیٹیوں میرے بیٹوں اس پیغام کو کبھی مت بھولیں. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کو اپنے دلوں میں ڈال لیں. یہ میسج کبھی صلیب کا ہماری زندگی سے ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص ہماری خاطر حقیر و مردود ہو گیا. ایک شخص جس پر سیاست ہوئی. ایک آسمانوں سے اتر آیا اپنے تخت و تاج کروڑوں فرشتوں کو چھوڑ کر تاکہ میری اور آپ کی خاطر صلیب کا دکھ سہ سکے, تاکہ ہمیں زندگی دے سکے, ہمیں نجات دے سکے, ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکے. اس لیے اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو صلیب کے بارے میں بتاتے رہے. یہ بیوقوفی نہیں ہے, یہ زندگی ہے, یہ نجات ہے, یہ ابدی زندگی ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ابلیس بڑا خوش تھا جب اس نے آدم اور حوا کو گرایا. اور بڑا خوش رہا جب تک یسوع مسیح نے صلیب نہیں لی. اور یہی وجہ تھی کہ جب یسوع صلیب پر مبارک کلمات بول رہے تھے تو ایک کلمہ انہوں نے یہی بولا تھا, Now it is finished. تمام ہوا. ابلیس تیری شرارتیں تمام ہوئی. ابلیس تیرے منصوبے تمام ہوئے. ابلیس جو اختیار تیرے پاس آ گیا تھا میں اس اختیار کو واپس لیتا ہوں. تو جو قابض ہو گیا تھا آج میں تیرے قبضے کو ختم کرتا ہوں. اس لیے یسوع مسیح نے یہ نعرہ لگایا, تمام ہوا. ہاللویا. ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے. ہماری بیماری کی شفا کے لیے قیمت ادا کی جا چکی ہے. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں. ہمیشہ یہ دعا کریں, اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کنسٹنٹائن کی والدہ تھی ہلڈا. یروشلم میں یہ 304-5 سن کی بات ہے. اس نے کہا کیسے پہچانا جائے, کیونکہ ڈاکو بھی صلیب پر تھے تو یسوع بھی صلیب پر تھے. کیسے پہچانے کا اصلی صلیب کون سی ہے؟ مردے لائے گئے, ان صلیبوں پر ڈالے گئے, لیکن ایک صلیب ایسی تھی کہ جس پر مردہ ڈالا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور وہ یسوع کی صلیب تھی. آج بھی ہم کتنے ڈیڈ کیوں نہ ہو جائیں, آج بھی ہم کتنے کیوں نہ مر جائیں, ابلیس ہماری سوچوں کو ختم کرتا ہے. ابلیس ہمارے ازواج کو ختم کرتا ہے. ابلیس ہمارے رشتوں کو ختم کرتا ہے. ابلیس ہمارے ریلیشن شپ کو ختم کرتا ہے. میری طرف دیکھیں, ابلیس ہماری روحانیت کو ختم کرتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, یسوع کی صلیب میں آج بھی قدرت پائی جاتی ہے. یسوع کی صلیب میں آج بھی طاقت پائی جاتی ہے.
یسوع کی صلیب میں آج بھی یہ قدرت ہے. ہمارا گناہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو, کتنا ہی پسندہ کیوں نہ ہو, لیکن یسوع کی صلیب, یسوع کا خون ہمیں ہر اس چیز سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا. ہاللیلویہ. بے شک ہماری بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو, ہمارے مسائل کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو, ہماری لعنتیں کتنی ہی نسل در نسل کیوں نہ ہو, لیکن جب یسوع کی صلیب کے نیچے یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں, وہ ہمیں ہر طرح کی بدکاری سے پاک کرتا ہے, جو ڈالتا ہے اس خون سے جو صلیب سے بہتا ہوا مجھ تک آج تک پہنچا ہے. آج بھی اس کی صلیب میں جان ہے, آج بھی اس کی صلیب میں قدرت ہے, آج بھی وہ صلیب جو ہمارے لیے نجات کا, چھٹکارے کا, رہائی کا پیغام رکھتی ہے. آیا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے ہاللیلویہ.